سب سے پہلے دعا گو ہوں اللہ وحدہ لا شریک اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، جملہ نفسانی شیطانی خواہشات حملوں سے اللہ اپنے حبیب کا صدقہ اس آخر کو محفوظ فرمائے، اللہ اس فقیر کی خیر چاہنے والوں کی خیر فرمائے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس مبارک دین نے ہمیشہ ہر معاملے میں اہل ایمان کی رہنمائی فرمائی ہے، لہذا زندگی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے جس میں اسلامی تعلیمات کی صورت میں ہماری رہنمائی نہ کی گئی ہو۔ اسلامی معاشرت اور گھر میں آنے جانے کے آداب پر مبنی تعلیمات بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ آج آپ ایسا موضوع اس فقیر سے سنیں گے آج تک آپ نے زندگی میں کسی نے اس سے نہیں سنا ہو انشاءاللہ۔ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کی روح سے آپ اپنے گھر میں دوسروں کے گھر میں کیسے آ سکتے ہیں، کیسے جا سکتے ہیں، یہ اللہ کا پاک قرآن اور پیارے نبی کا فرمان کیا ارشاد فرماتا ہے، آج پہلی مرتبہ زندگی میں آپ سنیں گے اس طرح مکمل بندھا ہوا مضمون۔ میں سب سے پہلے اس کائنات کے سب سے عظیم ترین گھرانے کی بات کرتے ہوئے اپنے پیارے محبوب کریم رؤوف الرحیم تاجدار کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات کے دربار گوہر بار کے آداب سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس عظیم ہستی کے گھرانے کے متعلق، وہاں پر حاضر ہونے کے متعلق، وہاں پر بیٹھنے کے متعلق، وہاں پر حضور کے ساتھ شرف طعام حاصل ہونے کے متعلق کیا ارشاد فرمایا۔ سورۃ الاحزاب ہے، 53 نمبر آیا مبارکہ ہے اور 22واں پارہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ۔ ارشاد باری تعالیٰ، اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں نہ حاضر ہو جب تک اجازت نہ پاؤ۔ حضور کے گھر میں اس وقت تک نہیں جانا جب تک یؤذن لکم تم اجازت نہ پا لو۔ مثلا کھانے کے لیے بلائے جاؤ، نہ یوں کہ خود اس کے پکنے کی راہ تک ہو، ہاں جب بلائے جاؤ تو حاضر ہو اور جب کھا چکو تو فوراً منتشر ہو جاؤ۔ دوپہر کو آئے، اب رات تک اس لیے نہیں بیٹھنا، کھانا پکنا ہے، کھانا پکے گا کھاؤں گا پھر جاؤں گا، کھانا پک جائے بلائیں چلے جاؤ اور جب کھا لو پھر منتشر ہو جاؤ واپس چلے جاؤ۔ نہ یہ کہ بیٹھے باتوں میں دل بہلاؤ، یار چلو 2 منٹ اور گپا لا لیے، 2 منٹ اور گزار لیے، ایسا نہیں۔ یقیناً اس میں نبی کو ایذا ہوتی ہے،
تکلیف پہنچتی. وہ تو تمہارا لحاظ فرماتے ہیں اور اللہ حق فرمانے میں نہیں شرماتا، اور جب تم ان سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو، اس میں زیادہ ستھرائی ہے تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کی. اس آیہ مبارکہ میں جو ارشاد فرمایا گیا کہ جس وقت بلایا جائے اس وقت حاضر ہونا ہے، پہلے نہیں آنا. میں ایک موٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. آپ آج کل شادی حالوں کا بڑا ہے رواج ہے. شادی حال آپ نے بک کیا ہو 3 بجے، آپ 12 بجے جا کے بیٹھ سکتے ہیں. 3 بجے سے 5 بجے تک ہو، آپ 8 بجے تک بیٹھ سکتے ہیں. 5 بج گئے نا، انہوں نے لائٹیں بند کر دے دی، چلو جی ختم، ٹائم پورا ہوا، کھانا کھا لیا، اب نکلو بھائی. بعض مرتبہ ہماری اپنی کوتاہی کی وجہ سے جب کھانا لیٹ ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، لائٹیں بھی بند ہو جاتی ہیں، اگلے اٹھانا بھی شروع کر دیتے ہیں، کرسیاں سارا کچھ، چلے بھائی نکلے، ٹائم ہو گیا. ہاں جی، اگلے ان کو باہر نکالنا شروع کر دیں، نکل جاؤ بھائی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، وہاں پر بیٹھے آپ وقت ضائع نہیں کر سکتے. شادی حال والے نے جو ٹائم دیا ہے آپ نے اسی ٹائم پہ جانا ہے، جب تک دیا ہے آپ نے اس وقت تک بیٹھنا ہے، اس کے بعد وہاں سے نکلو. بلکہ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ وہاں سے جلدی نکلیں تاکہ صاحب خانہ دیگر مہمانوں کی بھی خاطرداری کر سکیں. ٹھیک ہے جی. اگر کسی کے گھر آپ چلے جاتے ہیں اور صاحب خانہ کی اپنی یہ خواہش ہوتی ہے کہ آپ ان کے ساتھ تھوڑا سا اور وقت بتائیں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اسی طرح جس دعوت میں آپ باقاعدہ مدعو نہ ہوں وہاں بن بلائے مہمان بن کر ہرگز نہ جائیں. بن بلائے مہمان نہیں بننا، کیونکہ ممکن ہے کہ کھانے پینے اور بیٹھنے کے انتظام محدود ہوں اور آپ کے بن بلائے مہمان بننے کی باعث میزبان کا کھانا یا بیٹھنے کے لیے نشستیں کم پڑ جائیں اور اسے مہمانوں کے سامنے شرمندگی اٹھانا پڑے. ایسی صورتحال نہیں کرنی. سب سے اہم ترین اب ہمارے لیے جو اللہ وحدہ لا شریک نے واضح طور پر احکام بیان کی، یہ تو دربار رسالت کا ادب تھا. ارشاد باری تعالیٰ، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون. اے ایمان والو، تم اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل مت ہو جب تک اجازت نہ لے لو، اور جب تک ان لوگوں کو سلام نہ کر لو. اجازت لینا تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم دھیان کرو. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، عرض کی، یا رسول اللہ، میں کبھی اپنی گھر میں کسی حالت میں ہوتی ہوں، کبھی کسی حالت میں ہوتی ہوں، مجھے پسند نہیں کہ مجھے کوئی بے پردہ حالت میں دیکھ لے. تو یا رسول اللہ، آپ ہمارے آقا و مولا ہیں، یا رسول اللہ آپ کوئی حکم نہیں ارشاد فرما دیتے کہ گھر میں بغیر اجازت کے کوئی نہ آئے، گھر والوں سے پہلے اجازت لے پھر وہ اندر آئے، تاکہ ہم اگر بے پردہ حالت میں سر پہ دوپٹہ وغیرہ نہیں ہے تو ہم اپنے سروں پہ دوپٹہ لے لیں، ہم اپنے لیے ذرا تھوڑا سا اہتمام کر لیں. یا رسول اللہ یہ اجازت نہیں ارشاد فرما دیتی، یہ حکم نہیں ارشاد فرما دیتی. قربان جائیں یار صحابیات کے اوپر بھی. ادھر صحابیہ نے در رسول پر عرض کی ہے، ادھر رب کریم کی بارگاہ سے قرآن نازل ہو رہا ہے. گزارش ادھر ہو رہی ہے دربار رسالت میں، اور فرمان بارگاہ الہی سے آ رہا ہے. وہ کتنی خوش نصیب خاتون ہوگی، قیامت تک کے لیے آنے والی ساری نسلوں کے لیے جناب
اب یہ سبق ہو گیا، عورت ہو تو ایسی با پردہ خاتون ہونی چاہیے اور ایسی با حیا خاتون ہونی چاہیے، ایسی با حیا خاتون کی عزت اور وقار کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ قرآن کی آیت نازل فرما دیتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں مت داخل ہونا جب تک اجازت نہ لے لو۔ اس صحابیہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی اور اللہ نے قرآن بنا دیا۔ دربار رسالت میں بیان کرنا دراصل دربار خدا میں ہی بیان کرنا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں جو بھی مسئلہ آیا ہے، حضور اللہ وحدہ لا شریک نے فوراً سے پہلے اس کو حل کیا۔ اشارتاً میں عرض کر دیتا ہوں، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کعبہ فرما رہے ہیں، فرماتے ہوئے جب مقام ابراہیم پر آئے نا، عرض کی یا رسول اللہ، دل کرتا ہے یہاں پر 2 نفل نہ پڑھ لیے جائیں، اگر آپ اجازت دیں یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو دل کرتا ہے یہاں پر 2 نفل پڑھ لیے جائیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ محبوب اپنی مرضی سے تو بولتا ہی نہیں، جب بھی بولتا ہے ہماری مرضی سے بولتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فوراً سے پہلے قرآن نازل فرما دیا۔ فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، پیارے محبوب تیرے یار کی اگر یہ خواہش ہے یہاں پر نفل پڑھ لیے جائیں، ہاں جی، مقام ابراہیم پر پیارے ابراہیم علیہ السلام کے قدمان مبارک پر اگر سجدہ کر لیا جائے تو پیارے محبوب اس میں پریشانی کس بات کی ہے؟ میں رب ہو کے حکم دیتا ہوں ٹھیک ہے چلو نماز بنا، اس کو مصلی بنا لو، پڑھو نماز یہاں پر۔ اب عمرہ کرنے والے کا عمرہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہاں پر وہ 2 نفل نہ پڑھ لے۔ اب یہ مسئلہ حضور کی بارگاہ میں گیا، حال اللہ کی بارگاہ سے آ رہا ہے۔ جو وہاں پہ ہو یہیں آ کے ہو، جو وہاں یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو بھی مسئلے حل ہوں گے اللہ کی بارگاہ سے حل کروانا چاہتے ہو تو اس دربار پہ آ جاؤ، دربار رسالت میں آ جاؤ، تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اور اگر تم چاہتے ہو کہ دربار رسالت پر ہمیں نہ جانا پڑے، ہم نہ جائیں اور ہمارا مسئلہ حل ہو جائے، اللہ فرماتے نا، اعلیٰ حضرت فرماتے یہ نہیں ہو سکتا کہ حضور کو چھوڑ کے تو اللہ سے اپنے مسئلے حل کراتا ہے۔ دامن مصطفیٰ کا سہارا لینا۔ بھائی گناہ کون بخشتا ہے؟ اللہ ہی بخشتا ہے نا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن اللہ کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، محبوب یہ تیرے در پہ آ جائیں، مجھ سے اگر ان کو بخشش چاہیے تو پھر محبوب یہ تیرے در پہ آئیں اور آ کے پھر فاستغفروا اللہ، اللہ سے مغفرت مانگے، واستغفر لهم الرسول، پھر آپ بھی ان کی مغفرت کی دعا کریں، لوجد اللہ توابا رحیما، سادہ لفظوں میں محبوب جب تک تو سفارش نہیں کرے گا ہم ان کو مغفرت بھی دینے والے نہیں۔ اگر ان کو مغفرت بھی چاہیے تو محبوب تیرے وسیلے سے، تیرے در سے، تیری سفارش سے۔ واستغفر لهم الرسول، پھر رسول بھی ان کے لیے کریں، وہ سفارش، وہ شفاعت، وہ وسیلہ، اس کو جو بھی کہیں، جب تک حضور کا دامن نہیں ہے حضور آپ کی کوئی سنوائی اس بارگاہ میں نہیں ہے۔ آپ کو اپنی بات، یار مجھے ایمان سے بتائے نماز کس کی عبادت ہے؟ اللہ کی عبادت ہے نا، سادہ سی بات۔ ایک عام سادہ سے مسلمان بھی یہ بات جانتا ہے نماز اللہ کی عبادت ہے۔ نماز میں کسی غیر کی بات کریں، کوئی دوسری بات کریں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ آپ اپنے افسر کی بات کریں، آپ کسی کی بھی بات کریں، اوپر دیکھو، آپ کسی کی بھی بات کریں، آپ وزیر اعظم کی کریں، آپ صدر کی کریں، کسی کی بھی کریں، آپ کی نماز نہیں رہے گی۔ لیکن جب تک آپ نماز کے اندر یہ نہیں کہہ لیتے نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور پھر صرف یہاں تک نہیں، کما صلیت علی ابراہیم وعلی، اللہ اکبر، خانوادہ رسول کا پورا شجرہ جب تک آپ نہیں بیان کر لیتے آپ کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی جناب۔ حضور یہ فرض ہے، نماز کے اندر درود ابراہیمی پڑھنا
حضور پر درود بھیجنا یہ فرض ہے. آپ درود کے بغیر اگر نماز پڑھیں گے آپ کی نماز قبول نہیں ہے. فرض ہی پورا نہیں ہوا نمازی. لہذا سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، جو بھی ہمیں ملے گا در رسول سے ملے گا. اس صحابیہ نے بھی آ کر حضور کی بارگاہ میں مسئلہ پیش کیا. اللہ وحدہ لا شریک نے فوراً قرآن بنا دیا کہ پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اس میں حیا کی بات ہے، اس میں شرم کی بات ہے، اس میں آداب کی بات ہے، اور ہم نے جو آپ کو دین دیا ہے وہ مکمل ضابطہ حیات ہے. لہٰذا ہم یہ بھی بتائیں گے کس وقت جانا ہے، کیسے جانا ہے کسی کے گھر میں، اور کیسے آپ نے اجازت لیے بغیر اندر نہیں داخل ہونا. یہ سارے آداب بھی ہم خود آپ کو بیان کریں. سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی مذکورہ بالا آیا مبارکہ کے ضمن میں آپ تحریر فرماتے ہیں کہ اجازت لینے کا طریقہ یہ ہے، بلند آواز سے سبحان اللہ یا الحمدللہ یا اللہ اکبر کہے یا کھنگارے، جس سے مکان والوں کو معلوم ہو کہ کوئی آنا چاہتا ہے، یا یہ کہے کہ مجھے اندر آنے کی اجازت دی جائے. اور غیر کے گھر سے مراد یہ ہے کہ جس میں غیر سکونت رکھتا ہو، خواہ اس کا مالک ہو یا نہ ہو. آپ نے کرائے پہ گھر دیا ہوا ہے نا جی، اب کرائے کے گھر کے آپ مالک ہیں، اس میں کرایہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سیدھا منہ اٹھا کے اندر نہیں چلے جائیں گے. آپ دروازے پہ ٹھہریں گے، آپ اجازت مانگیں گے، وہ اجازت دیں گے تو آپ داخل ہوں گے. اگرچہ وہ آپ کا مکان ہے، آپ بغیر اجازت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے. غیر کے گھر جانے والے کی اگر صاحب مکان سے پہلے ہی ملاقات ہو جائے تو اول سلام کرے، پھر اجازت چاہے، اور اگر وہ صاحب خانہ مکان کے اندر ہوں تو سلام کے ساتھ اجازت چاہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اندر آنے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے جی، یہ کرے یاد آ. اچھا جی، اس کے بعد اگر اجازت نہ ملے تو برا نہیں منانا، بغیر برا منائے وہاں سے واپس آ جانا. یہ بات میری نہیں، یہ اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام کے پارہ نمبر 18 سورۃ النور کی 28ویں آیہ مبارکہ. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ. پھر اگر ان میں سے کسی کو نہ پاؤ تو جب بھی بے مالکوں کے اجازت کے ان میں نہ جاؤ. اگر تم سے کہا جائے کہ واپس لوٹ جاؤ تو واپس ہو جاؤ، اور اجازت کے لیے اصرار نہ کرو، یہ تمہارے لیے بہت ستھرا ہے. یہاں پر معلوم ہوا گھر میں جا کے آداب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹایا جائے یا بیل بجائی جائے. بعض ساتھیوں کی عادت کیا ہوتی ہے، بوا انج کھڑکانے نے کہ اندھی چوڑا ہل جاتی ہیں، اتنا زور سے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں کہ گویا دروازہ ہی گر جائے گا. بیل کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں، بٹی. حضور میں اللہ کا پاک کلام آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ اسلام نے ہمیں طریقہ بتایا نا جی، اسلام ہمیں یہ طریقہ بتا رہا ہے، یہ نہیں کہ بیل پہ ہاتھ رکھی اور بس بھول گئے. اب میں تیسری منزل پہ رہتا ہوں، 60 فٹ اوپر سے جب نیچے اترنا پڑتا ہے نا جی تو وقت لگتا ہے. آپ تیسری منزل سے اوپر نیچے اتریں، بعض ساتھی آ کے نا بیل پہ ہاتھ رکھتے ہیں، بس رکھے شدید کوفت کا سبب بنتا ہے. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اگر اجازت ملے آ جاؤ، نہ ملے بغیر برا منائے وہاں سے. بالخصوص جب خاص کر آپ علماء یا بزرگوں کے پاس جائیں، ان کے گھروں کو اس طرح شدت کے ساتھ پیٹنا، شدت کے ساتھ بیلیں بجانا، باہر سے آوازیں دینا، مولوی صاحب فلانے صاحب شور مچا دینا، یہ ادب کے خلاف ہے، یہ آداب نہیں ہے. پھر اس کے بعد
جب کسی کے گھر آپ جائیں دروازہ کھٹکھٹائیں تو دروازے کے سامنے نہیں کھڑا ہونا، کھٹکھٹانے کے بعد دروازے کے سامنے نہیں کھڑا ہونا۔ یہ کس نے کہا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ کہاں پہ کہا؟ مسند بزار کے اندر مسند عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ 3499 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تأتوا البیوت من ابوابها ولكن ائتوها من جوانبها ثم سلموا فإن أذن لكم فادخلوا وإلا فارجعوا۔ کسی کے گھر آؤ تو دروازے کے سامنے مت کھڑے ہونا، بلکہ ان کے ایک طرف ہٹ کر کھڑے ہو جاؤ، پھر سلام کرو، اگر اجازت ملے تو داخل ہو جاؤ ورنہ واپس لوٹ جاؤ۔ یہ آپ کے نبی نے، اللہ کے حبیب نے ہمیں یہ تعلیم بھی دی۔ اس لیے میں نے عرض کیا آج کا موضوع آپ اس طرح منظم آپ نہیں سنیں گے کسی سے، اس فقیر سے پہلی مرتبہ سنیں انشاءاللہ۔ 3 بار آپ اجازت دیں، اجازت لیں، اجازت مل جائے تو سبحان اللہ، نہ ملے تو چپ کر کے واپس آ جاؤ۔ یہ روایت کہاں پر موجود ہے؟ یہ سنن ابو داود شریف کتاب الادب کے اندر روایت موجود ہے 5181 نمبر پر۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یستأذن احدکم ثلاثا فإن اذن له وإلا فلیرجع۔ 3 بار اجازت مانگو، اجازت ملے تو بہتر ورنہ واپس لوٹ جاؤ، کیونکہ ممکن ہے کہ صاحب خانہ آرام کر رہا ہو یا پھر گھر میں صاحب خانہ کی زوجہ اکیلی ہو، پھر بھی واپس لوٹ جاؤ۔ اکیلی عورت کے پاس بھی نہیں جانا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول مبارک بھی یہی تھا۔ 3 مرتبہ آقا جی اجازت طلب کرتے، مل جاتی ملاقات کر لیتے، نہ ملتی واپس تشریف لے جاتے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں سیدنا قیس بن سعد، وہ کہتے ہیں حضور ہمارے گھر تشریف لائے تو آقا جی نے باہر کھڑے ہو کر فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت سعد اندر تھے، سن لیا، آہستہ سے کہا وعلیکم السلام۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے سلام ارشاد فرمایا، آپ نے آہستہ سے جواب دیا، اندر آنے کی اجازت ابھی نہیں دی۔ حضور نے پھر سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے پھر آہستہ سے جواب وعلیکم السلام، لیکن جواب نہیں دیا۔ جو اندر تھے انہوں نے کہا کیا بات ہے بھائی، تم حضور کو اندر آنے کی اجازت کیوں نہیں دے رہے؟ انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے یہ رحمتوں اور برکتوں اور سلامتی کی دعا کون کر رہا ہے؟ تمہیں پتہ ہے یہ کون دعا کر رہا ہے؟ اور یہ دعائیں اب روز مل جاتی۔ اکثر ساتھی کہتے میرے واسطے دعا کرنا، میرے واسطے دعا کرنا، میرے واسطے دعا کرنا۔ دعا کروائی نہیں جاتی، دعا لی جاتی ہے۔ آپ ایسا عمل کریں قبلہ کہ اگلے کے دل سے خود بخود دعا نکل جائے۔ ہمارے عام ساتھیوں کے اندر عادت یہ، کوئی کام نہیں کرنا، کوئی اچھا کام نہیں کیا، کوئی ایسا سلسلہ نہیں کیا، بس جنوں ملے میرے واسطے دعا کریں یار، میرے واسطے دعا کر دے، دعا تو کی کیتا ہے دعا کرنے والا کام؟ بھائی دعا کروائی نہیں، دعا لی جاتی ہے۔ آپ اپنے اعمال ایسے کریں، اگلے کے ساتھ اچھائی ایسی کریں کہ اگلے کا خود دل کرے آپ کو دعا دینے کے لیے۔ باقی زبردستی کا انجیکشن تو ہر کوئی لگوا لیتا ہے۔ حضرت سعد خاموش رہے، آپ آہستہ سے آپ نے وعلیکم السلام کہہ لی۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ کہا نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو حضرت سعد نے پھر آہستہ جواب دیا۔ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے جانے لگے تو حضرت سعد دوڑ دوڑ کے پھر پیچھے آ گئے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ سمجھ دیے گا کہ میں نے آپ کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ آقا جی میں نے 3 مرتبہ آپ کے سلام کا جواب دیا ہے، لیکن میں چاہتا تھا کہ آپ کی زبان مبارک سے سلامتی اور رحمت کی دعائیں نکلتی رہیں۔
مجھے اور سے زیادہ دعا مل جائے. کیا ہے جب کوئی دروازہ کھٹکھاتا ہے نا جی یا بیل دیتا ہے تو اندر سے جواب آتا ہے کون؟ باہر سے جواب آتا ہے میں. یہ بھی اسلام نے منع کیا ہے، یہ حضور کو پسند نہیں ہے. یہ بھی اسلام نے ہمیں بتایا یہاں پر اس کیفیت میں کیا کرنا ہے. ابھی آپ کو سمجھ میں آ رہی اسلام کو مکمل ضابطہ حیات کیوں کہتے ہیں؟ آپ کے جینے سے لے کے آپ کے مرنے تک، آپ کے مرنے سے لے کے آپ کی تدفین تک، آپ کی تدفین سے لے کے آپ پر اصل ثواب تک، آپ پر صدقہ جاریہ تک، ہر ایک قدم پر اسلام نے آپ کی رہنمائی کی ہے. بچے کے حقوق کیا ہیں؟ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، ایک عورت، بچہ روئے جا رہا ہے. آپ رات کو گشت کیا کرتے تھے، اپنی رعایا کی ساری خبر گیری فرماتے تھے. آپ نے کہا بھائی اس بچے کو دودھ کیوں نہیں پلاتی؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں رلائی جا رہی ہے؟ اس نے کہا اس کو بھوک لگی، میں دودھ اس لیے نہیں پلا رہی کہ خلیفہ وقت اس وقت تک اس کا وظیفہ نہیں لگاتے جب تک بچہ کھانے کے قابل نہ ہو جائے. کھانے کے قابل ہونے سے لے کر جب تک اس کا روزگار نہ لگ جائے، حکومت اسلامیہ اس نوجوان کے خرچے کی ذمہ دار ہوتی ہے. لہٰذا یہ بچہ ابھی دودھ پینے والا ہے، میں اس کو زبردستی چھڑوا رہی ہوں کہ یہ دودھ چھوڑ دے، اس کا وظیفہ لگ جائے، میرے کچھ حالات گھر کے بہتر ہو جائیں. حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا ہو میرے سے یہ کیا غلطی ہو. آپ آئے، آپ نے صبح سے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد جو بھی بچہ پیدا ہوگا حکومت وقت اس کا خرچہ اٹھائے گی. حکومت وقت اس وقت تک خرچہ اٹھائے گی جب تک وہ بندہ بے روزگار ہے، صاحب روزگار نہیں ہو جاتا. ان بچوں کے سارے اخراجات آج دو چیزوں نے، صحت اسلامی حکومت کی ذمہ داری تھی، تعلیم اسلامی حکومت کی ذمہ داری تھی، بچوں کے یہ پرورش کے پالنے کے سارے اخراجات اسلامی حکومت کی ذمہ داری تھی. حضرت یہی چیزیں مار گئی بندے کو. آج بندہ فیسیں پوری نہیں کر سکتا. آج کل وہ پتڑے تو رہے نہیں، آج کل پیمپر آ گئے، پیمپر پورے نہیں ہو سکتے. بچہ ماں کا دودھ پیتا نہیں اور مائیں پلاتی نہیں، ان کے وہ دودھ پورے نہیں ہو سکتے. اخراجات، پہلے تو بچے کے اخراجات، پھر تھوڑا دوڑنا بھاگنے والا آ جائے، سکول والے اخراجات. اور سکول والے بھی میں کہتا ہوں اللہ معاف کرے بھائی سکول والوں کی بھی. تڑ نال اگے سکول ہے جی، مائی سکول والے، میرا بیٹا چھوٹا ہے جی. ہم نے نا جب پڑھا تھا نا جی، مار کھا کے پڑھا تھا، پھنٹی کھا کے پڑھا. ہم نے پائپ کے ساتھ بھی مارے کھائیں، ہم نے بینت کے ساتھ بھی مارے کھائیں، ہم نے کوڑے کے ساتھ بھی مارے کھائیں. ہمارے اساتذہ اٹھا کے آج تک مدرسوں کے اندر یہ چال چل رہی ہے، وہ بچوں کو پھینٹی لگاتے ہیں، بڑی تسلی کی روزداری کی پھینٹی لگاتے ہیں. بعض بچے مر بھی جاتے ہیں پھینٹی کھا کے. اب یہی چیزیں سکول میں بھی آ گئیں. وہ ایک ٹیچر ہے ان دی، میرے منڈے نے ماریا، وہ بیچارہ خوف زدہ ہو گیا، اس کو 2 دن بخار چڑھ گیا. میں نے ان سے گزارش کی کہ حضرت صاحب آپ پرنسپل ہیں، آپ کی ٹیچر اتنی خوفناک، ہم نے تو مدرسوں کے بارے میں سنا تھا کہ مدرسوں کے اندر اتنی زوردار پھینٹی لگائی جاتی ہے، آپ کے اسکول کے اندر بھی ایسی جو ہے نا جی وہ چال چل رہی ہے. کہتا جی میں سمجھاتا ہوں. انہوں نے پھر منڈے نو کٹیا، اور ٹیچر نے اور کٹیا کہ توں جا کے پیو نو شکایت لائی. اس کی بہن گئی، اس کا بھائی گیا، وہ نہیں سمجھے. پرسوں بدھ والے دن اس نے پھر اس کو مارا، وہ اب پھر بخار میں پڑا ہوا، وہ اب فیڈ اپ ہو گیا. میں نے پڑھنا ہی نہیں، میں اسکول ہی نہیں جانا. اسلام نے جو تعلیمات دی تھی نا وہ یہ تعلیمات نہیں تھی. آپ اپنی اولاد کو مار کے یا اپنے اسٹوڈنٹ کو مار کے تعلیم سے ہی آزار کر دو، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں. اور وہ بیچاری ذہنی طور پر مریضہ ہے، پریشان ہے، اس کو چھٹی دو، اس کا ذہنی علاج کراؤ. میں نے اقرا میں 28 برانچوں پر ناظم رہا ہوں اور 8 سال صرف میں نے یہ پڑھایا ہے اساتذہ کو کہ پڑھاتے کیسے ہیں. حضور اس وقت ہمارے اساتذہ کو ٹریننگ کی ضرورت ہے، ان کو تعلیم دینے کی ضرورت ہے. آپ کے ہاتھ میں علم کا ہتھیار تو آ چکا ہے، لیکن اس کو استعمال کیسے کرنا ہے یہ ابھی بتانا ان کو ضروری ہے.
وہ بیچارے ذہنی طور پر جب تک ایک استاد ماہر نفسیات نہیں ہو سکتا وہ ایک استاد ہونے کے اس سیٹ پر بیٹھنے کے قابل بھی نہیں ہے. یہاں پر نا جی ایک بچہ آتا ہے وہ بول نہیں سکتا لیکن میں نے اس کو الف با تا سا یا تک ساری زبانیں یاد کروا دی. میرے ڈبے میں نا یہ ڈبہ میں نے رکھا ہوا ہے, اس میں پوری میں نے گولیوں کی نا جی وہ پورا ڈبہ ٹافیوں کا رکھا ہوا ہے. 2 گولیاں لیتا ہوں, اس کو کہتا ہوں بھئی آج یہ لفظ سنائے گا تو یہ 2 گولیاں تیری. حضرت صاحب میری پوری کلاس میں ہر ایک بچہ چھٹی کر لیتا ہے لیکن وہ سائیں چھٹی نہیں کرتا. حضور ہر ایک کے ذہن کے مطابق اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے. اسلام کو لولا لنگڑا دین نہیں. ہاں میں یہ کہہ سکتا ہوں جو میرے بچے کے ساتھ یا میرے گھر کے ساتھ جو اس وقت کیفیت چل رہی ہے, جو ہم ذہنی کوف سے گزر رہے ہیں, اس وقت سکولوں کے اندر سوائے جانوروں کے کوئی اور نہیں بیٹھا ہوا. وہاں پر ذہنی مریضوں کو قید کر دیا گیا ہے. ہم ان کو اگر جا کے ریکویسٹ بھی کریں ایسے ذہنی مریضوں کا علاج کریں, میں کیا کر سکتا ہوں حضرت؟ میں کسی کو گولی مار دوں؟ میں کسی کا سر پھاڑ دوں؟ ہم جا کے گزارش کر سکتے ہیں کہ بلا اس طرح پڑھانے کا انداز نہیں. میری خود جو بیگم ہے وہ فوجی اسکول کی پرنسپل تھی. میں نے کہا بس چھوڑو, ختم, شادی ہو گئی, میں تمہاری روٹی کا ذمہ دار ہوں, آپ کو پڑھانے کی ضرورت نہیں. جب تک میرے ہاتھ پیر ہے میں آپ کی ضروریات پوری کر دوں گا. ہم خود 26 سال سے ہم پڑھا رہے ہیں ایجوکیشن کے ساتھ ہم, اور یہ بیچارے پدی سے ادارے والے کیا کریں گے؟ ہمارے ایک ادارے کے اندر 80 اساتذہ پڑھا رہے ہیں, یہ بیچارے کیا کریں گے؟ مجھے افسوس ہوتا ہے. البتہ عرض کرنے کا مقصد تھا یہ ذمہ داری تھی ریاست کی, تعلیم دینا, صحت کا معاملہ کرنا. وہ کدھر کی ریاست کی ذمہ داری؟ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی نے آتے ساتھ اعلان کر دیا بچہ جس دن پیدا ہوگا اسی دن سے بچے کے اخراجات حکومت اسلامیہ کی ذمہ داری. آج یہی قانون امریکہ کے اندر ہے. وہ جب تک بے روزگار ہوتے ہیں حکومت ان کا خرچہ اٹھاتی ہے, اور جیسے ہی وہ برسر روزگار ہوتے ہیں پھر حکومت ٹیکس کی مد میں ان سے واپس لیتی. یہاں پر جو بے روزگار ہوتے ہیں ان سے دب کر ٹیکس لیا جاتا ہے, جو برسر روزگار ڈنڈے والے ہوتے ہیں ان سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا جاتا. ان کو گاڑیاں بھی فری, ان کو بل بھی فری, ان کو رہائش بھی فری, ان کو نوکر بھی فری, ان کو تمام پیٹرول بھی فری, ان کو تمام اخراجات بھی فری. ایسے الٹ گئے. اسلامی نظام جو تھا وہ اغیار نے لے لیا, جو اغیار کا تھا وہ اسلام نے لے لیا. اب گیس پھر مہنگے ہونے لگی ہے. بھائی ان کی کیوں نہیں بند کرتے؟ ان کی بند کرو نا, ان کی مراعات بند کریں نا. ایک دفعہ کوئی کلیدی سیٹ پہ آ گیا, مرتے دم تک اس کو تمام کی تمام مراعات دی جا رہی ہیں. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ اقدس کے اندر ایک گورنر کی آئی شکایت, یہ گورنر صحیح کام نہیں کرتا. آپ نے اس کو گورنری سے اتار کے نا جی اونٹ چرانے پہ لگا دیے, چل اونٹ چلا. تو بندوں پر انتظام سنبھالنے کے قابل نہیں ہیں. پہلے جانوروں کو جو ہے نا وہ ترتیب میں لگانا سیکھ لے, اس کے بعد تجھے ہم کلیدی سیٹ پر بٹھائیں گے. اسلام نے یہاں پر بھی ہماری آ کے رہنمائی کی ہے. جب کسی کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے میں نہیں کرنا, اپنا نام بتائیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میرے والد پر قرض تھا. اس سلسلے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. دروازے پر دستک دی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا منزا, کون ہے بھائی؟ میں نے عرض کیا انا. حضور نے دروازہ کھولا, فرمایا انا میں بھی ہوں. یہ میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت جابر کہتے ہیں حضور نے اس بات کو بڑا ناپسند فرمایا. یہ کیا بات ہوئی؟ میں نام بتاؤ اپنا کیا ہے, کس سے ملنے کے لیے آئے ہو وہ بتاؤ. دروازہ کھولو, میں ہوں. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں جہاں پر ہوٹل وغیرہ ہیں, سرائے وغیرہ ہیں, وہاں پر جاتے ہوئے آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں, کیونکہ وہاں پر چابیاں اور سارا نظام وہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے. وہاں پر جانے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ بھی بات ہمیں قرآن پاک نے بیان کی. ارشاد باری تعالیٰ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم, اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان کے گھروں میں جاؤ جو خاص کسی کی سکونت کے نہیں, انہیں استعمال میں لانے کا تمہیں اختیار ہے. جب آپ ہوٹل میں جاتے ہیں آپ کو چابی دے دی جاتی ہے, ٹھیک ہے جی آپ جس وقت جائیں مرضی آئیں جائیں.
اس کے بارے میں قرآن نے بھی ہمیں بیان کیا. اپنے گھر میں بھی جانے سے پہلے آپ کو اجازت لینی ہے مخصوص اوقات میں. ارشاد باری تعالیٰ ثلاث عورات لکم یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم. اے ایمان والو، تمہارے غلام، خادم، تمہارے وہ بچے جو ابھی جوانی کو نہ پہنچے، 3 اوقات: نماز صبح سے پہلے، فجر سے پہلے، دوپہر کو جب تم اپنے کپڑے اتارے رہتے ہو قیلولہ کے وقت، اور نماز عشاء کے بعد تم سے اجازت لے کر تمہارے پاس آئیں. یہ 3 اوقات تمہارے پردے کے ہیں. جو گھروں کا نظام ہے نا جی آج، جوائنٹ فیملی سسٹم، یہ جوائنٹ فیملی سسٹم زیادہ تر ہم نے اڈاپٹ کیا ہے ہندوستان سے. ہم نے اس کو قبول کیا ہے ہندوؤں سے. اسلام کے اندر کیا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وقت میں آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ کتنی ازواج رہیں؟ 11. کتنی ازواج رہیں؟ کیا وہ ایک گھر میں رہتی تھی؟ حضور ایک میں رکھ نہیں سکتے تھے، لیکن حضور نے ہر ایک کا گھر علیحدہ علیحدہ دیا. خاتون جنت آپ کی صاحبزادیاں، ان کا گھر علیحدہ علیحدہ. اپنی صاحبزادی کی شادی کی، ان کا علیحدہ گھر، حضرت علی کے گھر میں گئی. حضور جب بھی جاتے ان کو مل کے جاتے، جب بھی آتے مل کے آتے. حضور نے ہر ایک زوجہ کے لیے ایک دن مقرر کیا ہوا تھا، اس دن حضور ان کی طرف جلوہ کرا. سیاستہ بخاری مسلم اس کی روایات جو حضور کے آخری ایام تھے، حضور کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو حضور نے ساری ازواج کو بلا کے آپ نے اجازت مانگی، جس کا اشارہ ہے ابرو کائنات کی ہر اجازت ہو. وہ اجازت مانگ رہے ہیں اپنی ازواج سے کہ اگر آپ چاہیں، اگر آپ کہیں تو میں عائشہ کی طرف آرام کر لوں، کیونکہ اب میری طبیعت ایسی نہیں ہے کہ میں سب کی طرف آ جا سکوں. اگر آپ لوگ مجھے اس بات کی اجازت دیتی ہیں تو میں عائشہ کے حجرے میں ٹھہر جاؤں. ساری ازواج نے کہا یا رسول اللہ بالکل ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے. ایسی کون سی بات ہے یا رسول اللہ، آپ حکم فرمائیں. ہمیں آپ کا ہر فرمانا ہمارے لیے حکم ہے، آپ جو حکم فرمائیں گے. رحمت کائنات جس کا اشارہ ہے ابرو کائنات کی ہر حکم کی اجازت، ہاں جی، وہ خود اجازت لے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا سب ازواج کے حجرے الگ الگ تھے. یہ الگ رہنا، یہ جو اسلامی طرز زندگی تھا، یہ رہنا، یہ اجازت مانگنا، یہ اٹھنا بیٹھنا، یہ معاملات کرنا، یہ ساری باتیں بتانا، اب یہ کتنے آپ اندازہ کریں کہ گہرائی کی بات ہے کہ آپ نے کن اوقات میں اپنے گھر میں بھی جانا ہے. اپنی بچی کا دروازہ بھی کھٹکھٹانا ہے نا، اپنی بیٹی کا، اپنے بیٹے کا گھر میں ہے تو پہلے دروازہ کھٹکاؤ، بیٹا میں آ جاؤں اندر. آپ کی بیٹی کا سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، کسی کیفیت میں ہے، تو قرآن کہتا ہے پہلے اجازت لینی ہے آپ نے، دروازہ کھٹکھٹانا ہے آپ نے، پھر اجازت ملے تو پھر آپ نے آگے جانا ہے. بندہ کبھی کسی حالت میں کبھی کسی، تو اپنے گھر میں بھی اجازت لے کے آپ جائیں گے. حضور یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ اسلام نے یہ جو فیملی سسٹم تھا، یہ جو علیحدہ علیحدہ کا کانسیپٹ تھا، یہ جو اجازتوں کا کانسیپٹ تھا، یہ اس لیے رکھا ہے کہ آنے والے ہر قسم کے مسائل، پریشانیاں، ہر قسم کے تکلیفوں سے آپ محفوظ ہو جائیں. یہ موضوع انشاءاللہ آپ پہلی مرتبہ اس فقیر سے سن رہے ہوں. پھر میری جتنی بھی نوجوان نسل بیٹھی ہے ان کے لیے بھی فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. تمام مومنین سے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھ کے چلیں.
کریم آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو بھی، بلکہ قرآن نے یہ عورتوں کو بھی حکم دیا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں، اپنا بناؤ سنگار دوسروں کو نہ دکھائیں۔ حضور، جرم کی ابتدا آنکھ سے ہوتی ہے، جرم کی ابتدا آنکھ سے ہوتی ہے۔ پہلے آنکھ دے کے بھٹکتی ہے، اس کے بعد دل بھٹکتا ہے، پھر بندہ بھٹکتا ہے۔ تو جب کچھ نظر ہی نہیں آئے گا، نگاہیں بھی نیچی ہوں گی، پردے کے اندر عورت ہوگی، اسلام کہتا ہے خرابی نہیں پیدا ہوگی۔ خرابی کب پیدا ہوگی؟ میرا جسم میری مرضی، مردوں کو شانہ بشانہ رکھوں۔ ایک ڈاکٹر، پی ایچ ڈی ڈاکٹر پنجاب یونیورسٹی دا اتنے بھی پڑھا تے سپیریئر یونیورسٹی بھی پڑھا سی، میرا ان کا آپس میں مکالمہ ہوا، کہتا جی عورت اور مرد برابر برابر۔ میں نے کہا تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ کیا بات کر رہے، مرد عورت برابر ہے؟ کہتا جی یہ صرف اور صرف مولویوں کا پھیلایا ہوا فساد ہے کہ عورت اور مرد کے اندر جو ہے نا جی وہ تھوڑا سا فرق ہے، ورنہ کوئی اس کے اندر فرق نہیں۔ میں نے کہا اچھا چلو تیرے کو کی دلیل ہے؟ میرے پاس تو اللہ کا قرآن ہے، الرجال قوامون علی النساء یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، میرے پاس تو اللہ کے کلام کی آیات ہیں۔ کہتا جی یہی تو بات ہے نا، تم لوگ یہی ہمارے ڈنڈے سر پہ مار کے اور اس بات کو تم کہتے ہو کہ جی عورت مرد سے کمزور ہے۔ میں نے کہا میں نے تو کہا ہی نہیں، میرا تو نظریہ ہی نہیں، میری تو سوچ ہی نہیں، یہ تو میرا رب کا قرآن کہہ رہا ہے۔ ہم نے عورت کے اوپر مرد کو نگران مقرر کیا ہے، ساری زندگی وہ عزت کے ساتھ گھر میں بیٹھے، عزت کے ساتھ بیٹھے، روٹی ہم دیں گے، کپڑا ہم دیں گے، چھت ہم دیں گے، اخراجات ہم دیں گے، اس کا سرخی پاؤڈر ہر چیز شنگار سنگور ذمہ داری مرد کی ہے وہ پوری کرے، وہ گھر بیٹھ کے راج کرے۔ میں کہ اسلام نے مرد کی ذمہ داری لگائی، عورت کو تو نہیں کہا کہیں تو نکل بندے نو گھر بٹھا ان کا سنگار پورا کر، یہ تو کہیں نہیں آئے۔ اسلام نے جب تقسیم کی وراثت للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کو 2 گنا دیا، عورت کو 1 گنا کیوں دیا؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ثواب میں وہ برابر ہیں، ثواب جتنا اللہ مرد کو دے گا اتنا اس کو عطا فرمائے گا، لیکن رہی بات نگرانی کی، افسری کی، برتری کی، تو اللہ نے، میں نے کہا ایک ڈاکٹر صاحب آپ یہ جواب دے دیں، اگر عورت مرد برابر ہوتے تو 1,24,000 کم و بیش نبیوں میں سے ایک تو عورت ہونی چاہیے تھی، ایک تو عورت ہونی چاہیے تھی، ایک بھی عورت نہیں آئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد اوپر، مخصوص ایام کے اندر عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، مرد پوری کر رہا ہے۔ رمضان شریف کے روزے آ جائیں تو وہ قضا کر رہی، مرد پورے کر رہا ہے۔ وہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، ساری اخراجات مرد پورے کر رہا ہے، اور پھر بھی اس کی فضیلت کوئی نہیں۔ نہیں تہاڈی سوچ چھوٹی ہے۔ میں کہا ہماری سوچ قرآن والی ہے۔ آپ مجھے بتا دیں، یہ قرآن نے مقام دیا ہے جس میں قرآن نے کہا جی مرد سارے ڈی گریڈ نے، عورت اوپر ہے، ٹھیک ہے ہم مان لیتے۔ یہ جتنی بھی تعلیم آگے جا رہی ہے نا جی حضور، سکول سے لے کر یونیورسٹیوں تک، جہاں جہاں ہم نے واقعات پڑھے تھے نا جی، اخلاقیات، واقعات، اولیاء اللہ کے تذکرے، قرآن پاک کی آیات، وہ اب سارا کچھ ختم کر دیا جا رہا ہے۔ خالصتاً آپ کو جو ہے نا جی لنڈے کا انگریز تیار کیا جا رہا ہے، اور پھر لنڈے کا انگریز بھی ایسا تیار کر رہے ہیں جو اپنے ملک میں لے جانے کے بعد آپ کو نوکری نہیں دینے والے، اچھی پوسٹ پہ، یا دکان پہ کھڑے ہو جاؤ، یا پٹرول پمپ پہ کھڑے ہو جاؤ، ہاں جی، یا پھر لیٹرینہ صاف کرو، چلو پیزے ڈیلیور کرو، چلو کوئی اچھی پوسٹ پہ آپ کو نہیں کھڑا کرے گا۔ اور لاکھ لعنت ایسی پڑھائی دے ہوتے جڑی تمہیں عزت دی روٹی نہیں دے سکتی۔ ہم نے قرآن پڑھا ہے، الحمدللہ الحمدللہ، حضور کے دین کا صدقہ یہ ہے، آپ نے سونے کپڑے پہنا کر ممبر دے کر ہمیں اوپر بٹھایا ہے، آپ نیچے بیٹھ کے سن رہے ہیں۔ یہ رسول اللہ کے دین کی عزت ہے، یہ اس کا کمال ہے، یہ اس کا کمال ہے۔ آج میں کھڑے ہو کے یہاں پر نماز پڑھاؤں گا، آپ سارے میرے پیچھے کھڑے ہوں گے، میرے پیچھے ڈاکٹر بھی ہوگا، وکیل بھی ہوگا، جج بھی ہوگا، پولیس مین بھی ہوگا، فوجی بھی ہوگا، سارے ہوں گے، پیچھے ہوں گے۔ یہ ہے رسول اللہ کے دین کی عزت۔ ہم دنیا سے پیچھے رہنے کے لیے نہیں آئے، ہم دنیا کی امامت کے لیے آئے ہیں، ہم دنیا سے مغلوب ہونے کے لیے نہیں، دنیا پر غالب ہونے کے لیے آئے ہیں۔ ہم دنیا کے نیچے نوکر بن کے، چوڑے بن کے، کمی بن کے یہی کرنے کے لیے نہیں آئے۔ عمر فاروق اعظم کا زمانہ وہ تھا
ہاتھ میں پیسے پکڑے میں گورنر نے، جناب یہ پیسے واپس لے لو. کہا کیوں؟ کہا حضور زکوٰۃ کے پیسے ہیں، کوئی لینے کو تیار ہی کوئی نہیں. زکوٰۃ کے پیسے ہیں، کوئی لینے کو تیار ہی نہیں ہے جناب. نظام اتنا شاندار ہو چکا ہے. حضور بھوکی دنیا مرتی رہے گی، کٹتی رہے گی، برباد ہوتی رہے گی اس وقت تک جب تک اسلام کا نظام نہیں آئے گا. اسلام آئے گا، سب کو روٹی بھی ملے گی، سب کو کپڑا بھی ملے گا، سب کو حقوق بھی ملیں گے. اسلام کے اندر جانوروں کے حقوق بھی ہیں، اسلام کے اندر یہ پودے اور گھاس پھوس اور درختوں کے حقوق بھی ہیں. جو اسلام آپ کو اتنا گہرائی میں جا کے بتا رہا ہے، کس ٹائم آپ نے گھر میں جانا ہے، کس ٹائم نہیں جانا، کیسے جانا ہے، کیسے نہیں جانا، کیا بات کرنی ہے، کیا بات نہیں کرنی، وہ اسلام آپ کو ان معاملات میں تہی دامن چھوڑ دے گا. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.